Men Sulton Olovuddin Muhammad ibn Tekish o'g'li Jaloliddin Manguberdiman. سلطان جلالالدین خوارزم شاہ کی زندگی پر ایک ڈرامہ بنایا جا رہا ہے۔ سلطان جلالالدین خوارزم وہ انسان تھا جس کے بارے میں چنگیز خان نے خسرت سے کہا تھا، اگر میرا اس جیسا ایک بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ڈرامہ کتنے مزے کا ہوگا۔ چنگیز خان جلالالدین خوارزم کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو، وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو، اس جیسا جوان مرد دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ اس لیے کہ جب 1220 عیسوی میں چنگیز خان قتل عام کرتا ہوا خراسان پہنچا اور خراسان میں قتل و غارت گری شروع کر دی۔ خراسان کے بعد ایران کے علاقوں میں تباہی مچا دی اور خوارزم شاہ کے بیٹے جن جن صوبوں میں حاکم تھے ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا۔ پھر چنگیز خان ہرات پہنچا اور اس قدر خون ریزی کی کہ انسانیت لرزا اٹھے۔ ہرات کی آبادی تقریباً 1 لاکھ تھی، جن میں سے بمشکل 40,000 ہی زندہ بچ سکے۔ بخارا کی مسجدیں منگولوں کے گھوڑوں کے لیے استبل بن گئیں۔ جب چنگیز خان تک اطلاع پہنچی کہ علاؤالدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا اس کا جانشین بنا ہے اور اس کی بہادری اور شجاعت کے قصے چنگیز خان تک پہنچنے لگے، دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ سمجھ گیا کہ منگولیا کے یہ خونخوار درندے مذہب سے نا آشنا مسلمانوں کے لیے خصوصاً حجاز مقدس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے منگولوں کو خوارزم اور ایران تک ہی محدود رکھنے کا سوچا۔ جلال الدین کو اطلاع ملی کہ منگولوں کی فوجیں اورگنج کی طرف بڑھ رہی ہیں، اس کے بعد وہ دریائے جیہون کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ چنانچہ جلال الدین خوارزم شاہ نے موقع کو غنیمت جانا اور اورگنج میں منگولوں کی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ کوئی بھی ان میں سے زندہ نہ بچ سکا۔ اس وقت چنگیز خان شمالی افغانستان میں تلکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جب یہ خبر چنگیز خان تک پہنچی تو غصے میں آ کر اس نے بامیان پر حملہ کر دیا اور اہل بامیان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ چنگیز خان نے سلطان جلال الدین خوارزم کو مارنے کے لیے اپنے بیٹے تولی خان کے ساتھ ایک فوج روانہ کی۔ اس وقت سلطان جلال الدین قندھار میں تھے، ان کے ساتھ ترک اور غوری جنگجو تھے۔ تولی خان چنگیز خان کا نہایت عیار اور چہیتا بیٹا تھا۔ سلطان جلال الدین کا سامنا تولی خان سے ہوا اور سلطان جلال الدین خوارزم شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے تولی خان پر حملہ آور ہوئے اور تولی خان کو قتل کر دیا۔ منگولوں کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست خوردہ فوج جب چنگیز خان کے پاس پہنچی اور تولی خان کے قتل کا جب چنگیز خان نے سنا تو وہ غضبناک ہو گیا اور سلطان جلال الدین خوارزم کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے فوج کو منظم کیا اور چنگیز خان سے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ چنگیز خان کی فوج بھی پہنچ چکی تھی، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ چنگیز خان کی فوج نے حملہ کرنے میں پہل کی، لیکن سلطان کی فوج نے پہلے گروہ کو بری طرح شکست دی۔ لیکن چند غدار اپنی فوج چھوڑ کر منگولوں کے ساتھ جا ملے اور سلطان کی فوج صرف 700 رہ گئی۔ اس فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے سلطان دریائے سندھ تک پہنچ گئے۔ سلطان نے اکیلے ہی کئی منگولوں کو مار ڈالا، لیکن منگولوں کی فوج اور تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان کو مشکلات پیش آئیں۔ لیکن سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے اس جوان مردی سے منگولوں کا مقابلہ کیا کہ منگولوں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ چنگیز خان سلطان جلال الدین کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور حیران و پریشان تھا کہ اس کا سامنا آج تک ایسے بہادر انسان سے نہیں ہوا تھا۔ سلطان جب حملہ آور ہوتا تو منگولوں کی صفوں کو دور تک پیچھے ہٹا دیتا تھا، لیکن جمعیت کی قلت اور دشمن کی کثرت کے سبب سلطان کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی شجاعت اور بہادری کا سکہ چنگیز خان کے دل پر بیٹھ گیا تھا۔ سلطان کے 700 میں سے صرف 100 جنگجو باقی رہ گئے۔ سلطان نے اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی جس پر تاج بنا ہوا تھا اتار دی اور زرہ اتار کر پھینک دی اور تاج ہاتھ میں لے کر گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ جب سلطان کے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔
इस मंजर को देखकर चंगेज खान अश अश कर उठा। सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह दरिया की खौफनाक लहरों को चीरता हुआ दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। मंगोलों ने सुल्तान के साथियों पर तीर चलाना शुरू कर दिए, जिनमें से बाद जख्मी होकर शहीद हो गए और चंद एक बचकर सुल्तान के पास दूसरे किनारे पहुंच गए। चंगेज खान ये मंजर देखकर अपने बेटों से मुखातिब हुआ कि इससे गाफिल ना रहना, ये हमें निस्तो नाबूद कर सकता है। चंगेज खान के मुंह से बेसाख्ता निकला कि बेटा हो तो ऐसा हो, वो बाप बड़ा खुशनसीब है जिसका बेटा इतना बहादुर हो। इस जैसा जवान मर्द दुनिया में कोई नहीं।